من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سلمان صاحب کتاب بند کریں۔ آج ہماری گفتگو اس میں ہے کہ اگر سونے اور چاندی کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو زیادتی کا حق نہیں ہے کہ کسی سے زیادتی لیں، اضافہ لیں۔ اضافے کی دو صورتیں تھیں، عینی اضافہ، حکمی اضافہ۔ عینی اضافے کا مطلب یہ تھا کہ 1 تولہ آپ دے کر 1.5 تولہ لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ حکمی کا مطلب یہ تھا کہ جتنا آپ سونا دیتے ہیں اتنا ہی سونا لیتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں ٹیبل بھی صاف کر دو، یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ میرا بستر بچھا دو، یا آپ کہتے ہیں ذرا یہ میرا جو ہے کیا ہے یہ میری ٹوپی آپ دھو دو، تو یہ جو ہے کیا ہے زیادتی حکمی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک روایت آئی ہے جس نے انگوٹھی بنانے میں اجازت دی ہے۔ کل میں نے اس کا ہلکا پھلکا خلاصہ سنایا تھا، پھر آج سناتا ہوں۔ مثلا ایک شخص آیا، اس نے دوسرے کو کہا کہ یہ میرا خالص درہم لے لو، یعنی جس میں چاندی کے علاوہ اور کوئی بھی ملاوٹ نہیں تھی، یا دینار۔ بیٹا سونے والے پیسے کو دینار بولتے ہیں، چاندی والے پیسے کو درہم بولتے ہیں۔ کہا کہ بھائی یہ خالص چاندی کا 1 تولہ لے لو اور مجھے بیکار گھٹیا قسم والی چاندی کا 1 تولہ دے دو۔ تولہ دے رہا ہے، تولہ لے رہا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے یہ انگوٹھی بھی بنا کے دو۔ تو کہتے یہ انگوٹھی میں شریعت میں اجازت ہے، معصوم کا فرمان بھی موجود ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے انگوٹھی کے تو بات ثابت کر دی، کیا اس انگوٹھی کے حکم سے تجاوز کر کے ہم غیر انگوٹھی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھ سے خالص درہم لے لو اور مجھے بیکار والا درہم دے دو، ساتھ میں میرے بال بھی بنا دو، ٹھیک ہے، یا ساتھ میں جو ہے کیا ہے فرض کرے میری کتاب کی جلد بھی بنا دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھی بنانے کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ہر جو ہے کیا ہے وہ زیادتی حکمی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتی کا حکم یہ مخالف اصل ہے۔ اصل شریعت میں یہ ہے کہ آپ زیادتی نہ لیں۔ اب اس مخالف شریعت کو صرف انگوٹھی میں اجازت دی ہے تو آپ اسی مورد یقین پر ٹھہریں، انگوٹھی بنانے کا حق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آپ اس سے زیادتی نہ لیں۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ انگوٹھی والا تو الحمدللہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھائی اگر آپ کچھ ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، برتن وغیرہ جو سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، پرانے زمانے میں کچھ لوگ فخر کے لیے کوئی چمچ سونے کا بنا دیتے تھے، تو اپنے بچے کو بچپن میں اس چمچ کے ساتھ دودھ وغیرہ پلایا کرتے تھے۔ تو ایک میرے دوست ہے، وہ ابھی بھی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں سائیں رحمانی ہم تو وہ ہیں جنہوں نے سونے کے چمچ میں دودھ پیا تھا۔ اب آپ وہ سونے کا چمچ سونے میں بیچنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں چمچ کا وزن اور جو سونا لینا چاہتے ہیں وہ برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چاندی کا ہے اور چاندی میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس چمچ کا اور چاندی کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس 2 چمچ ہیں، ایک سونے کا ایک چاندی کا، فرض کریں سونے والے چمچ کا وزن 2 تولہ ہے، چاندی والا بھی 2 تولے کا ہے۔ اب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں سونے اور چاندی میں، لیکن آپ کہتے ہیں میں سونے کے 5 تولے لوں گا، چاندی کے بھی 5 تولے، اور دونوں چمچ ساتھ بیچوں گا، الگ الگ نہیں بیچوں گا، تو یہ معاملہ جائز ہے یا غلط ہے آگا؟ یہ جائز ہے بیٹا، یہ مومنلی جائز ہے، کیونکہ سونے کا چمچ تو آپ کا 2 تولے کا ہے، آپ 5 تولہ جو سونا لے رہے ہیں وہ اس سونے والے چمچ کے بدلے میں نہ لیں، وہ چاندی کے بدلے میں لیں۔ جنس تبدیل ہو گئی تو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور برعکس اس سے جو آپ چاندی لے رہے ہیں وہ سونے کے بدلے میں لے لیں، تو اس طریقے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سمن اور مسمن ایک جتنی ہو، یعنی وہ مٹی میں جو سونا ہے ہم اس کو
جس سونے کے ساتھ بیچ رہے ہیں یہ ایک ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہو؟ فرماتے یا تو آپ کو یقین حاصل کرنا چاہیے، کسی لیبارٹری میں لے جائیں، لیبارٹری میں مٹی ڈالیں، وہ لیبارٹری والا ٹک ٹک کر کے بتائے گا کہ بھائی یہ جو 1 کلو مٹی لائے ہیں اس میں 3 پاؤ مٹی ہے، 1 پاؤ سونا ہے، ٹھیک ہے، تو یقین ہو گیا۔ یا اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو ظن حاصل ہونا چاہیے، ظن یعنی 50 سے اوپر۔ آپ کہتے ہیں میرے گمان کے مطابق میری مٹی میں 2 تولہ سون ہے، تو آپ 2 تولے سونے میں وہ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ آج درس ہے، اور کل انشاءاللہ ہم جو ہے کیا ہے وہ پڑھیں گے تلوار وغیرہ کا، کہ اگر تلوار کو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور تلوار پر غلاف ایسا بنا ہوا ہے جس غلاف پر جو ہے کیا ہے سونا وغیرہ لگا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور کل یہ بحث ختم کر کے زندگی رہی تو خاتمہ تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل، اگر یہیں سے پڑھنا ہے ٹھیک۔ وکیل، کاظم صاحب، کہا گیا ہے، یجوزو، جائز ہے، اشتراط و سیاغت خاتم، کی شرط لگائی جائے انگوٹھی کے بنانے کی۔ ساجد صاحب، بنانے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ احسنتم۔ انگوٹھی کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ احسنتم۔ خوب، فی شراء درہم بدرہم، جب درہم کے بدلے میں آپ کیا خرید رہے ہیں؟ درہم، یعنی کیا؟ چاندی کے بدلے میں چاندی۔ لروایت، بھائی دلیل، حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا فرمان ہے کاظم، کونو ابناء دلیل، دلیل کے بیٹے بنے، بغیر دلیل کے بات نہیں بنے۔ آپ کے پاس کیا دلیل کہ انگوٹھی بنانے کی شرط کر سکتے ہیں؟ فرماتے روایت، روایت کی وجہ سے، التی، وہ روایت، رواہا ابو صباح الکنانی، جس روایت کو نقل کیا ہے جناب ابو صباح نے جو کنان کے علاقے کا تھا، ان صادق علیہ السلام۔ بیٹا وہ روایت کس سے ہے؟ احسنتم۔ قال، راوی کہتا ہے، سألتہو، میں نے امام سے پوچھا، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، یقولو لسائگ، بیٹا سائگ کا لفظی ترجمہ تاج محمد بنانے والا، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے سونارا، جو سونے کا کام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے سگ لی ھذا الخاتم۔ سگ فعل امر ہے کل کے وزن پر، بناؤ، سگ کا ترجمہ کیا ہے؟ بناؤ یہ انگوٹھی، وَأُبْدِلُ لَكَ، اور میں تیرے ساتھ ادلا بدلا کرتا ہوں، درہمن تازجین، ایک خالص درہم کا، یعنی خالص چاندی ہے، اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہے، بدرہمن گلتن، آپ مجھے جو درہم دینا اس میں چاندی کے علاوہ تھوڑا بہت اور بھی کچھ ملا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پر جو ہے کیا ہے میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے خالص درہم دیتا ہے، اس کے بدلے میں معیوب درہم لیتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ قال، قال کا فاعل امام ہے، امام نے فرمایا لا بأس، اس قسم کی شرط میں بیٹا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفُوا، اب مولویوں نے اپنا کام کر دکھایا، وَاخْتَلَفُوا، مولویوں نے اختلاف کر دیا، کس میں؟ فی تنزیل روایت، بیٹا تنزیل کا ویسے تو لفظی ترجمہ اتارنا، اس روایت کے اتارنے میں، لیکن آپ کے سمجھنے میں کہ اس روایت کو صرف انگوٹھی پہ محدود رکھا جائے، یا اس کے علاوہ جو کڑا پہنتے ہیں اس پر، یہ جو عورتیں بالیاں بناتی ہیں ان پر بھی لے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ فقیل، تو کہا گیا ہے، ان حکمہا، بتحقیق اس روایت کا حکم مستثنا، اس کو استثناء کیا گیا ہے، من الزیادت الممنوعت، اس زیادت سے جو منع تھی۔ ہم نے کہا تھا بیٹا تفاضل لینا جائز نہیں ہے، کتا کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطراری میں کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے زیادتی چاہے عینی ہو چاہے حکمی جائز نہیں ہے، لیکن انگوٹھی والے مورد میں یہ جائز ہے۔ فیجوز، پس نتیجہ یہ نکلے گا جائز ہے، بیع درہم بدرہم، ایک درہم کو درہم کے بدلے میں،
ایک درہم کو درہم کے مقابلے میں بیچنا، شرط سیاغت الخاتم، جبکہ آپ شرط لگا دیں کس کی؟ کہ انگوٹھی مجھے بنا کر دو گے۔ ولا یتعدی، بیٹا یہ جو شرط ہے اس کو بڑھایا نہیں جائے گا، الی غیر ہی، بیٹا غیر ہی کی ضمیر جو خاتم کی طرف جائے گی، یعنی انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور زیور بنانے کی آپ شرط نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اختصاراً، اختصار کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرتے ہوئے، رکتے ہوئے، فی ما اس مورد میں، خالف الاصل جو اصل کے مخالف ہے۔ بیٹا اصل یہ تھا کہ آپ کوئی بھی زیادتی نہ لیں، انگوٹھی بننا مخالف اصل ہے، علی موضع النص، ہم کہاں ٹھہریں گے؟ نص کے مورد پر۔ مومن علی، نص کس کے بارے میں آئی ہے؟ ہاں ہاں بیٹا زیادہ نہیں بولے، خاتم بولے کافی ہو گیا یا انگوٹھی بولیں؟ خوب۔ وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ، بیٹا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم صرف موضع نص پر اکتفا کریں گے، یہ ایک ایسا قول ہے جس کی حکایت کی ہے کس نے؟ مصنف نے۔ کہاں پر حکایت کی؟ اگر کوئی پوچھے، لمحہ میں، لمحہ میں کہا نا وکیل کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ حکایت کی ہے۔ وکیل اور کہا گیا ہے، بیٹا عموماً کیل میں یا تو فاعل کو احتراماً ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کی بات ضعیف ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے، کہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس قول کا قائل کون ہے۔ وکیل یتعدی الی کل شرط مومن علی، ہر شرط کی طرف تجاوز کیا جائے گا، انگوٹھی بنوانی ہو یا جو ہے آپ کو کیا ہے بالی بنانی ہو، یا یہ ناک میں جو چیز پہنتے ہیں یہ بنانا ہو، یہ سب کرتے ہیں۔ لعدم الفرق، اس لیے کہ جب آپ اس سونارے سے کچھ بنوانا چاہتے ہیں، بھائی اس کا وقت لگے گا، انگوٹھی بنے گا تو بھی وقت لگے گا، غیر انگوٹھی بنے گا تو بھی وقت اس کا لگے گا۔ وکیل، یہ پھر تیسرا قول ہے، یہ کہتا ہے صرف انگوٹھی یا زیور بنانے کی بات نہیں ہے، الی کل شرط حکمی، ہر شرط حکمی آپ لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے خالص درہم لے لو اور مجھے تم وہ بیکار درہم دے دو، ساتھ میں میرے کمرے کو 8 دن تک جو ہے کیا ہے جھاڑو پوچھا بھی کرتے رہو، یہ کیل والا کہتا ہے ایسی بھی شرط کر سکتے ہیں۔ والاقوال کلھا ضعیفۃ، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی اقوال ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ کیوں؟ لأن بناءہا، بھائی میرے ضمائر پر خاص توجہ کرنی ہے سلمان، بناءہا کی ضمیر جائے گی اقوال کی طرف، اس لیے کہ ان اقوال کی بنا کس پر ہے؟ علی دلالت روایت علی اصل الحکم، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اصل حکم یعنی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ انگوٹھی بنانا، کسی نے کہا زیور بنانا، کسی نے کہا ہر جو ہے کیا ہے آپ زیادتی لے سکتے ہیں۔ وہی اب یہ شہید ثانی کریں کہ یہ روایت سے مطلب نہیں لیں گے، کیوں؟ غیر صریحۃ فی المطلوب، یہ روایت ہمارے مطلوب میں، بیٹا مطلوب کیا تھا؟ ہر زیادتی حکمی میں تو ہے ہی نہیں، تو امام یوں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہر زیادتی لے سکتے ہو، امام نے صرف انگوٹھی کے بارے میں کہا لا باس ہے، لأنہا، اس لیے کہ یہ روایت تضمنت اپنے اندر رکھتی ہے ابدال درہم تازج، تازج بے معنی خالص، کہ بھائی خالص درہم کو تبدیل کر سکتے ہیں بے درہم غلت، ایک ایسے درہم کے ساتھ کہ جس میں چاندی کے ساتھ کوئی سلور وغیرہ بھی ملاوٹ ہے، مع شرط سیاغت، جبکہ شرط کرے گا انگوٹھی بنانے کی کون؟ جس کو کم مل رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی وہ اس لیے انگوٹھی بنوا رہا ہے کہ اس کو 1 درہم جتنی چاندی نہیں ملی ہے، اس کے بدلے میں بنوا رہا ہے، پس اگر دونوں درہم برابر ہوں گے تو پھر ایسی کوئی شرط نہیں کر سکتے ہیں۔ وقد ذکر اہل اللغت، مومن علی صاحب اہل کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا؟ احسنتم، وقد ذکر اہل اللغت، اور ذکر کیا ہے اہل لغت والوں نے، ان طازج هو الخالص، طازج کسے کہتے ہیں؟ خالص کو کہتے ہیں، والغلت، اور غلہ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ غیر الخالص، غیر خالص کو،
خوب مثلا ایک دودھ بالکل جو ہے کیا ہے ابھی بھینس سے نکال کے دیا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے تو یہ تازج ہے، لیکن اگر دودھ کے ساتھ کچھ ملا بھی دیا تو یہ جو ہے کیا ہے غلہ ہے۔ وَهُوَ الْمَغْشُوشِ، پھر کہتے ہیں غلہ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں ملاوٹ کی گئی ہو۔ بیٹا مغشوش کا اصل مادہ ہوگا غش۔ نبی کریم کی حدیث بھی ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمارے معاشرے میں ملاوٹ کر کے چیز بیچتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وَحِينَئِذٍ، ہین اذن کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ بھائی انگوٹھی بنوانے کی شرط وہ کرے جس کو وہ غیر خالص مل رہا ہے درہم، خوب فزیادت الحکمیت ہو، تو یہ جو حکمی زیادتی ہے انگوٹھی بنانے والی وہ یہ سیاغت فی مقابلت الغش، یہ اس ملاوٹ کے مقابلے میں ہے۔ وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ، اور ملاوٹ کے بدلے میں کوئی بھی کام لینے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں، مطلقہ، چاہے زیادتی عینی ہو چاہے زیادتی حکمی ہو، چاہے انگوٹھی ہو چاہے غیر انگوٹھی ہو۔ وَعَلَى هَذَا يَصِحُ الْحُكْمُ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی کون سی کہ یہ زیادتی اس غش کے مقابلے میں لے رہے ہیں، کہتے ہیں صحیح ہے حکم، وَيُتَعَدَّى، اور پھر اس کو انگوٹھی سے ہم بڑھا کر کسی اور کام میں بھی لے سکتے ہیں۔ لا فی مطلق درہم، لیکن ہر درہم میں بیٹا یہ نہیں ہوگی کہ اگر دونوں خالص درہم ہیں تو پھر آپ کوئی زیادتی نہیں لے سکتے، یا دونوں مغشوش ہے تو بھی آپ کوئی زیادتی نہیں لے سکتے ہیں۔ کما ذکروا ہو، جیسے کہ اس بات کو علماء نے ذکر کیا، کس کو؟ تعدی والے کو، کہ ہم تعدی کریں گے اس صورت میں۔ وَنَقَلَهُ أَنْهُمْ مصنف ہو، اور نقل کیا ہے تعدی کو، نقل ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ تعدی، اور تعدی کو نقل کیا ہے؟ انہم، علماء سے، کس نے؟ مصنف صاحب نے۔ مخالفتہا، جبکہ بیٹا سلمان یہ روایت مخالف ہے کس کے؟ للأصل، اصل کے۔ اصل کیا ہے بیٹا؟ اصل یہ ہے کہ زیادتی لینا جائز نہیں، اصل یہ ہے۔ لو حملت علی الاطلاق، اگر ہم اس روایت کو اطلاق پر حمل کریں، یعنی کیا؟ یعنی ہم غش غیر غش کو نہ دیکھیں، مطلقاً کہیں کہ درہموں میں یہ چیز جائز ہے، تو بھی یہ استثنائی مورد ہے۔ کما ذکروا ہو، جیسے کہ اس بات کو علماء نے ذکر کیا ہے، کون سی کو؟ کہ بھائی انگوٹھی بنانے کی شرط مطلقاً جائز ہے۔ لأن الاصل المترد، اس لیے کہ وہ اصل جو مترد ہر جگہ جاری ہوتا ہے سونے اور چاندی میں، عدم و جواز زیادت، وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اضافہ لینا، من احد الجانبین، بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کی طرف سے، حکمیتاً کانت ام عینیتاً، بیٹا کانت کا اسم کون ہے؟ زیادت، چاہے وہ زیادت حکمی ہو چاہے وہ زیادت جو ہے کیا ہے؟ عینی ہو۔ فلا یجوز الاستناد، بس جائز نہیں ہے کہ آپ اس زیادتی کے لیے نسبت دیں فی ما خالف الاصل، فی ما سے مراد ہے حدیث، وہ حدیث جو اصل کے خلاف ہے، الہاد ہے روایت، یا وہ حکم جو بیٹا اصل کے خلاف ہے، زیادہ لینا اس روایت کی طرف۔ مع ان فی طریقہ من لا یعلم حالہ، بیٹا جبکہ اس روایت کے راستے میں، راستے کا مطلب یہ روات میں کچھ ایسے راوی بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عادل تھے یا غیر عادل تھے۔ طریق ہا کی ضمیر جائے گی روایت کی طرف، اور حالہ کی ضمیر جائے گی من کی طرف، اور من سے مراد راوی ہے، کچھ ایسے راوی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چلیں بھائی یہ انگوٹھی کی بات پورے ہوگی۔ والاوانی، اور برتن، المسوغہ من النقدین، جو سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں، اذا بیعت بہما، جب ان برتنوں کو بیچا جائے دونوں کے ساتھ، مومنلی، یعنی سونا بھی آپ لے رہے ہیں اور چاندی بھی لے رہے ہیں، جاز، تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے برابر لیں آپ تو بھی ٹھیک، اضافہ لینا چاہیں تو بھی اضافہ لے سکتے ہیں۔ وَإِن بِيعَتْ بِأَحَدِهِمَا، لیکن اگر آپ برتنوں کو سونے چاندی دونوں کے ساتھ نہیں بیچتے، صرف سونے کے ساتھ بیچتے ہیں یا صرف چاندی کے ساتھ بیچتے ہیں، تو اس میں ایک شرط ہے بیٹا، چاندی کے ساتھ بیچنا چاہتے ہیں تو چاندی اتنی آپ لیں کہ آپ کے برتن والی چاندی سے کچھ زیادہ ہو، تاکہ وہ دوسرے برتن کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں ہو سکے۔ آپ کا ایک برتن چاندی کا ہے، ایک سونے کا ہے، چاندی والا بھی 1 کلو کا برتن ہے،
سونے والا بھی 1 کلو کا، اب آپ اس سے صرف 1 کلو سونا لے رہے ہیں، تو وہ 1 کلو سونا تو 1 کلو سونے برتن کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں، تو چاندی والا برتن جو آپ دے رہے ہیں مومنلی یہ زیادتی ہے اور یہ ربا ہو جائے گی۔ آپ اسے کہیں کہ بھائی مجھے 1 کلو اور 1 تولہ سونا دے دیں، یہ دونوں لے جائیں، تو وہ 1 کلو سونا اس برتن کے مقابلے میں جو سونے کا ہے اور 1 تولہ چاندی والے کے مقابلے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 1 لینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ ثمن کچھ نہ کچھ زیادہ ہونی چاہیے، لِتَكُونَ زِيَادَةُ، تاکہ یہ جو زیادہ ہے 1 تولہ ہے یہ ہو جائے فی مقابلۃ الجنس الآخر، اس دوسری جنس کے مقابلے میں ہو، تَصْلَحُ، یہ زیادتی صلاحیت رکھتی ہو، ثَمَنًا لَهُ، آگاہ، تاکہ اس دوسری جنس کی ثمن ہو سکے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا ہی زیادتی کیوں نہ ہو، وَلَا فَرْقَ فِي الْحَالَيْن، بیٹا دونوں حالوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں حال کون سے ہیں؟ توجہ بیٹا، دونوں برتن کو چاندی سونے دونوں کے ساتھ بیچتے ہیں یا دونوں برتن کو کسی ایک کے ساتھ بیچتے ہیں، دونوں حالوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب، بین العلم بقدر کل من واحد منہما، آپ کو 100% یقین ہو کہ سونے والا برتن کس مقدار کا ہے، چاندی والا کس کا ہے، علم ہو یا علم نہ ہو، بس یہ یقین ہو کہ بھائی سونے کے بدلے میں بھی مجھے کچھ ملا ہے، چاندی کے بدلے میں بھی مجھے کچھ ملا ہے۔ ولا، اور اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے بیٹا کہ اس سونے والے برتن سے سونے کو آپ جدا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، یا جدا نہ کر سکتے ہو، جدا کریں گے تو برتن ٹوٹ جائے گا۔ بین امکان تخلیص احدہما، ممکن ہو کہ ان دونوں برتنوں میں سے کسی ایک کو ہم الگ کریں، ان الآخر، دوسرے سے، وہ عدم ہی، یا اس قسم کے جدائی کا امکان ہو۔ دونوں برتنوں کو جدا کرنا نہیں بیٹا، بلکہ دونوں برتنوں میں جو سونا اور چاندی مکس ہے۔ ولا بین بیع بالاقل مما فیہا من النقدین والاکثر، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ ان دونوں برتنوں کو بیچتے ہیں، بیٹا جتنا اس میں سونا ہے اس سے کم پہ بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں چاندی والا برتن ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ربا میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ من النقدین والاکثر، یا زیادہ میں بیچ سکتے ہیں۔ توجہ بھائی میرے، سونے کا برتن آپ کا 1 تولے کا، چاندی کا برتن بھی 1 تولے کا، اب آپ اس کو سونے کے 5 تولے میں بیچنا چاہتے ہیں اور چاندی کے 5 تولے میں، جبکہ میرے دونوں برتن 1 تولہ سونے کا ہے، 1 تولہ چاندی کا، میں بیچنا چاہتا ہوں 5 تولے میں، جائز ہے۔ جو 5 تولہ سونا لے رہا ہوں وہ 1 تولہ سونے کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ وہ چاندی کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اور جو میں اس سے چاندی لے رہا ہوں وہ سونے کے بدلے میں، جنس تبدیل ہو گئی تو نتیجے میں یہ کوئی ربا نہیں ہوگی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر مجھے علم حاصل نہ ہو کہ میرے برتن میں کتنا سونا ہے، وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ، اور کافی ہے کہ آپ کو ظن غالب آ جائے کہ غالباً اس دیگچی میں، اس پلیٹ میں اتنا سونا ہوگا، فی زیادت ثمن علی مجانس، اور یہ بھی ظن ہو کہ بھائی میں جو ثمن لے رہا ہوں یہ میرے اس جنس سے کچھ زیادہ ہے، تو اگر آپ 2 چیزیں دے رہے ہیں تو جنس کچھ زیادہ لے سکتے ہیں، اس کا ظن ہو تو بھی کافی ہے۔ من الجوہر لعسر العلم الیقینی، اس لیے کہ یقینی علم بیٹا وہ تو مشکل ہے۔ خوب، بقدر ہی، قدر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس سونے اور چاندی کی طرف، ٹھیک ہے، غالباً وہ مشقت تخلیص، اور جو ہے کیا ہے بیٹا، اس برتن سے اس سونے اور چاندی کو تخلیص کریں، یعنی جدا جدا کریں، یہ بھی مشقت رکھتا ہے۔ الموجب لہ، یہ تخلیص سبب بنتی ہے یقین کا، لیکن تخلیص کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ فی الدروس، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے ظن کی بات کو ٹھکرا دیا۔ بھائی مغل صاحب یہ سو رہے ہیں کیا؟ میری طرف بھی دیکھیں نا، زیارت کروں آپ کی۔ اعتبر القطع بزیادت ثمن، اس میں کہا کہ معتبر ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ثمن کچھ نہ کچھ اضافی، جب 2 برتن ہوں، 1 برتن میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب 2 برتن بیچتے ہیں۔ وَهُوَ اجود، کہتے یہ دروس والا قول جو ہے کیا ہے، وہ اجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا درس جو ہے کیا ہے، کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔